بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا حبیبی یا حسین یا شفیع یا حسین یا حبیبی یا حسین یا شفیع یا حسین یا غریبی یا حسین یا حسین یا امام المظلومین یا حسین یا امام المعصومین یا حسین یا حبیبی یا حسین یا شفیع یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، صلوات۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ اور تھوڑا سا آگے آ جائیں، مل کر بیٹھ جائیں، بڑی عنایت ہوگی۔ جو بیچ میں اور آخر میں دوست بیٹھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ جائیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی۔ حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت، یکم محرم الحرام کراچی میں 2 اسکاؤٹ جو شہید ہوئے، اور بالخصوص آج کی مجلس منسوب کر رہے ہیں، یعنی برائے سال ثواب، مرحوم سید مقبل حسین نقوی، مرحومہ رباب فاطمہ بیگم و سید افضال حسین نقوی مرحوم، اور اس خانوادے کے دیگر تمام مرحومین، حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ سورہ مبارکہ مریم کی 33ویں آیت کریمہ، جسے میں تیرے محترم اور معزز اور مکرم سامعین کے سامنے تلاوت کیا۔ پروردگار عالم حضرت عیسیٰ کے بیان کو اپنے الفاظ میں نازل کر رہا ہے۔ جملے حضرت عیسیٰ کے ہیں، مگر اسے اللہ نے
اپنا کلام کہہ کر اور بنا کر قرآن میں نازل کیا۔ السلام علیہ، میرے اوپر سلامتی ہو۔ معمولاً ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، لہٰذا یہ لفظ بہت ہی آشنا ہے۔ السلام علیکہ، السلام علیکم، السلام علیہا، السلام علیہ، مجھ پر سلام ہو، مجھ پر سلامتی ہو۔ یوم ولدت، اس دن کہ جس دن میں پیدا ہوا۔ یوم اموت، اور اس دن بھی مجھ پہ سلام ہو جس دن میں رحلت کروں گا۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی مجھ پہ سلام ہو جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ شاید محفل اور مجلس کی اوپر دلیل کے طور پر اس سے اچھی آیت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید سے دکھائیے کہ ہم محفل کیوں مناتے ہیں، ہم ائمہ کی جشن کیوں مناتے ہیں۔ سلامتی یعنی بقا، حیات، زندگی، وجود۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلام، جس دن میں مروں گا اور رحلت کروں گا اس دن پر سلام۔ تو یوم رحلت منانا بھی اور یوم ولادت منانا بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بھئی یہاں یہ نہیں کہا حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں فرمایا مجھ پر سلام، کہا یوم ولادت پر، یوم رحلت پر سلام ہو، مجھ پر سلام ہو، مگر کس دن؟ جس دن میں اس دن پر سلام ہو۔ تو دن کی سالمیت اور سلامتی اسی کی بقا کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے ایک مومن دکھائی دیا، آپ نے کہا السلام علیکم، یہ اس کا سلام کرنا مستحب تھا، اب آپ پر فوراً واجب ہو گیا کہ جواب دیجیے علیکم السلام۔ جواب دینا واجب، ثواب کسے زیادہ ملے گا؟ ثواب اسے ملے گا کہ جس نے مستحب کام انجام دیا۔ تو اب یہ طے نہیں ہے کہ ہمیشہ واجب کا ہی ثواب زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات مستحب کاموں کا ثواب بھی زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ البتہ یہ طے رہے کہ سلام کہنا ایک دوسرے کے لیے یہ حکم پروردگار ہے۔ اور کہاں کہاں اللہ نے قرآن مجید میں سلام کا تذکرہ کیا ہے، کس کس کو سلام بھیجنا ہے۔ کہ سلامتی تو در حقیقت انسانیت سے وابستہ ہے، دین سے وابستہ نہیں ہے۔ میں ایک الجھن دور کروں اپنے بچوں کی اور جوانوں کی، اگر کوئی سامنے آ جائے ایسا فرد جو بظاہر مسلمان نہیں ہے تو کیا کہیں گے آپ اسے؟ اگر وہ ہندو ہے تو مجھے تو ان کے الفاظ نہیں آتے، اور آتے بھی ہوں گے تو اس ممبر سے میں نہیں دہرانا چاہوں گا جی۔ اور عیسائی جو ایک دوسرے سے جملے متبادل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جملے دیتے ہیں سلام ملتے وقت، تو کیا آپ عیسائی ہو جائیں گے؟ آپ ان کی ثقافت کو عام کریں گے، ہم ہندو ثقافت کو نافذ کریں گے کہ نہیں؟ اسلام کی ثقافت کو ہمیں نافذ کرنا ہے، اور اسلام کی ثقافت یہ ہے کہ اس پہ سلامتی بھیجو، اور سلامتی ہر اس وجود کے اوپر ہے جو فطرت کے اوپر قائم ہے، اور جب تک مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ فطرت سے ہٹ چکا ہے اس وقت تک میں اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کوئی غلط نہیں ہے اگر میں نے اسے سلام کر دیا تو، اس لیے کہ یہاں قرآن مجید میں جہاں جہاں سلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک تو حضرت احدیت نے ان پر سلام بھیجا ہے جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کو سلام کرنا ایک دوسرے کو، اور ایک اور آدمی کو بھی سلام کیا جاتا ہے، اور جسے قرآن جاہل بولتا ہے۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب تم سے جاہل بات کرے تو اس کو جواب مت دیا کرو، سلام کہہ کے گزر جایا کرو۔ معاشرے کی الجھنوں میں سے ایک الجھن کا حل یہ ہے کہ اگر بات کرنے والا آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ سے، اگر بولنے والا آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو اس کا جواب نہیں دینا، اس سے الجھنا نہیں ہے، اس سے بحث نہیں کرنی، اس لیے کہ اگر آپ نے بحث کر لی اس سے، اگر آپ نے اسے جواب دے دیا تو گویا آپ نے اپنے برابر مان لیا اس کو، اس کا شعور تو آپ کے برابر نہیں ہے، وہ تو فساد پھیلا رہا ہے، وہ تو نقصان پہنچا رہا ہے معاشرے کو۔ لہذا قرآن کہتا ہے اسے بھی سلام کہہ کے گزر جاؤ۔ بہترین
انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اچھا کیونکہ شاید وقفہ ہو چکا ہے مجالس کا، اس لیے آپ کی دھیمی سی صلوات ہے، ایک اونچی سی صلوات پڑھے. اس سے اونچی صلوات. سلام یہاں حضرت عیسیٰ اپنے اوپر بھیج رہے ہیں، اور نہ صرف اپنے اوپر بھیج رہے ہیں بلکہ یوم ولادت پر بھی، یوم رحلت پر بھی اور یوم بعثت پر بھی بھیج رہے ہیں کہ جب مجھے مبعوث کیا جائے گا اس دن پر بھی سلام ہو. السلام علیہ. سلام پر تھوڑی دیر اور ایک دو جملے اور محسوس کریں گے بچوں اور جوانوں کے لیے. یہ کہاں سے طے ہے کہ ہمیشہ بچہ ہی بڑے کو سلام کرے؟ اقدار پامال ہوتے جا رہے ہیں، تہذیب مٹتی جا رہی ہے، بچے جوان چھوٹے بھتیجے پوتے نواسے گلی کے بچے سلام نہیں کرتے، اور بزرگ اس کو دکھ کا اظہار کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی میں صرف بزرگوں سے دست بستہ، اللہ ان کی زندگیوں کو طویل کرے، ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ 2 مرتبہ سے زیادہ کی میری طرف سے التماس نہیں ہوگی، صرف 2 مرتبہ آپ یہ تجربہ کر لیجئے کہ آپ اسی بچے کو سلام کرنے میں پہل کر لیجئے. تیسری مرتبہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. یہ بچہ خود آپ کو سلام کرے گا، اس لیے کہ اس کا ضمیر بیدار ہو جائے گا کہ یہ سفید بالوں والا جب مجھے سلام کر رہا ہے، جب یہ میرا بزرگ میرا محترم مجھے سلام کر رہا ہے تو مجھے سلام کرنا چاہیے. لہٰذا آپ تیسری مرتبہ یہ جوان آپ کو سلام کرے گا. مدینے کے بچوں نے طے کیا کہ آج نبی کو ہم پہلے سلام کریں، اور جمع ہو گئے، ایک خرابے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے کہ جیسے پیغمبر اس خرابے سے گزر کر سامنے آئیں گے تو ہم بڑھ کر سلام کریں گے. تو پیغمبر جب اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سے حضرت نکل کر باہر آتے اور ان بچوں کے سامنے آتے تو دور سے آواز دے کر کہا، زور سے آواز دے کر کہا، جو دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں ان پر میرا سلام. لہذا سلام در حقیقت ایک معاشرے کی امنیت اور سلامتی کا بہترین راز ہے، تہذیب کو برقرار. بعض مجھے معاف کیجیے گا جملہ شاید تھوڑا سا سخت ہو، بعض لوگ گائے بھینسوں کی طرح برابر سے گزر جاتے ہیں. بھئی جانور کے برابر سے گزرتا ہے بغیر سلام کیے ہوئے. انسان تو بغیر کچھ خیریت پوچھے ہوئے اور سلام کیے بغیر برابر سے نہیں گزرتا. بھائی ہمارا کسی بھی مکتب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، پڑوسی ہے، محلے دار ہے، برابر سے گزر رہا ہے اور سرزمین اسلامی پر رہتا ہے، بلاد اسلامی ہے، تو بلاد اسلامی پر رہنے والا تو ویسے ہی حکم اسلام میں ہوتا ہے. بھئی اگر آپ کو کوئی جنازہ پاکستان میں مل جائے جس کا کوئی وارث نہ ہو، جس کا یہ طے نہ ہو پا رہا ہو کہ اس کا مکتب اور مسلک کیا ہے، دین کیا ہے، تو کیا حکم ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں یہی حکم ہے کہ اس کو مسلمان کے مطابق دفنایا جائے، چاہے بعد میں نکلے کہ یہ ہندو تھا. کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے بلاد اسلامی کا حکم لگے گا. تو جب ہم مردے پر بلاد اسلامی کا حکم لگاتے ہیں تو برابر سے گزرنے والے کو بھی مسلمان سمجھا جائے. ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد. لہذا سلام در حقیقت معاشرے کی بقا، عزت، احترام، وقار، ترقی اور تعالی کا بہترین ذریعہ ہے. سلام کرنے والا دور سے اعلان کرتا ہے میرے ہاتھ سے، میری زبان سے تم محفوظ ہو. اور جس نے محفوظ ہونے کا پہل کر لی ہو، جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو پھر اب واجب ہے کہ جواب دو، اس لیے کہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں. عزیزان گرامی، ہمارا معاشرہ اسلامی اقدار اور تہذیبوں سے اسی طرح سے، اور ان مجلسوں کی برکتوں میں ایک برکت یہی ہے، بقول ایک معروف خطیب کے، شاید وہ اس دفعہ آپ کے ہاں فہرست میں نہیں ہے، انہوں نے وقت نہیں دیا یا آپ نے وقت نہیں لیا، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد والے. بات اچھا
وہ ایک تشبیہ دینے لگے، کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چارجر ہوتے ہیں مختلف چیزوں کو چارج کرنے کے، اور ہر ایک مشین ہر ایک چارجر سے چارج نہیں ہوتی، اور ہر ایک بیٹری جو ہے ہر ایک چارجر سے چارج نہیں ہوتی، لیکن ملت بہرحال یہ بھی چارجر ہے۔ میں جس چارجر کی بات کر رہا تھا وہ فرمانے لگے کہ ہر ایک بیٹری کو چارج کرنے کا کوئی نہ کوئی چارجر ہوتا ہے، ملت تشیع کو چارج کرنے کی جو بیٹری ہے اسے مجلس اعضا کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمیں یا علی ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ اس فضا میں پلٹا دیتی ہے جو فضا اہل بیت کی بنائی ہوئی فضا ہے، جو اقدار کی، تہذیب کی اور ادب اور احترام کی فضا ہے۔ لہذا سلام اور بچوں کو عزیزان گرامی ادب اور احترام میں ایک ہمیں تلقین یہ بھی کرنا ہوگی کہ ہم بچوں کو تلقین کریں گے کہ بڑوں کا ادب کریں، کس انداز سے؟ سلام کے حوالے سے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، سے پنجاب کی تو پھر تھوڑی سی یہ فضا کم ہے، لیکن سندھ کی ثقافت کا حصہ ہے کہ وہاں کا ہندو بھی یا علی مدد بولتا ہے، وہاں کا عیسائی بھی یا علی مدد بولتا ہے، وہاں کا سنی بھی، شیعہ بھی، سب جب ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں تو یا علی مدد بول رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی اسلامی آداب ملاقات میں سب سے پہلا ادب ہے سلام، اور ولائی آداب ملاقات میں دوسرا ادب ہے یا علی مدد۔ لہذا اگر کبھی ایسا ماحول ہو تو سلام کے فوراً بعد یا علی مدد کہا جائے، یا علی مدد کو تنہا نہ کہا جائے۔ اس لیے کہ جو آداب ہمیں بتائیں، اس لیے کہ اگر یہ ہم آداب نہیں اپنائیں گے اور نہیں اس کو بڑھائیں گے تو بہرحال ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ مولا نے فرمایا تھا نا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں رحلت کر جاؤں، اس سے پہلے کہ میں فاقد ہو جاؤں۔ یہ ترجمہ صرف یہ کافی نہیں ہے، اس کا بہتر ترجمہ یہ ہے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم فاقد ہو جاؤ۔ علی کہیں جانے والے نہیں ہیں، ہم گم ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اگر ہم نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ دیا تو ہم گم ہو جائیں گے۔ اسلامی تہذیب مٹنے والی نہیں ہے، اسلامی تہذیب ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم اسلامی تہذیب سے خود کو جوڑ لیں گے تو ہماری حیات بھی لمبی ہو جائے گی، ہماری زندگی بھی طویل ہو جائے گی۔ السلام علیہ یوم ولدت، ولادت کے دن مجھ پر سلام، یوم اموت، جس دن میری رحلت ہوگی سلام، جس دن میں مبعوث کیا جاؤں گا زندہ اس دن پر میرے اوپر سلام۔ یہ جملے حضرت عیسیٰ کے ہیں، مگر کہہ اللہ رہا ہے، گویا اللہ چاہتا ہے کہ عیسیٰ زندہ رہیں، اور جس کی ذات نے اقدار کو اور قربانیوں کو عام کیا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ مرے۔ اللہ کے نظام میں نہیں ہے کہ جس نے قربانی دی ہو اسے مٹا دیا جائے۔ اللہ کا پرانا دستور ہے جو جتنی قربانی دے گا اتنا ہی اسے زندہ رکھا جائے گا۔ اب جس نبی نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اسے اللہ نے محفوظ رکھا اس نبی کو، اور جب ساری قربانیاں دینے والوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے تو ان سب کے وارث کا نام حسین ابن علی بنتا ہے۔ کہ اگر آدم نے قربانی دی ہے تو ہم اسے بھی زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر حضرت نوح نے قربانی دی ہے تو ہم نوح کو بھی زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ابراہیم نے قربانی دی ہے، اگر موسیٰ نے قربانی دی ہے، اگر عیسیٰ نے قربانی دی ہے، اگر پیغمبر اکرم نے قربانی دی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ زیارت وارثہ میں صرف 6 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ نبی تو 1,24,000 ہیں، لیکن ان ساری بڑی قربانی دینے والے نبیوں میں ان 6 نبیوں کے بعد کہا یہ سارے قربان گاہ بنانے والے لوگ ہیں، یہ سارے جان دینے والے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو فدا کرنے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا جو قربانی دے گا ہم اسے تاریخ کے صفحات پر بھی موجود رکھیں گے، اور تمہارے دستورات میں بھی اسے محفوظ رکھیں گے، تمہارے طریقوں میں بھی اسے زندہ رکھیں گے، اور جب ساری قربانیوں کا نچوڑ دیکھنا ہو تو اسے کربلا کہا جاتا ہے، اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ میرے ان 5 روزہ مجالس کا عنوان زیارت وارثہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد۔
اور اسی عنوان کو اگرچہ آج تمہیدی بیان سے میں گزروں گا، اور کوشش ہوگی کہ اپنے سبق کو دہراؤں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں۔ پرانا آپ سے محبت کرنے والا ہوں، اور آپ بھی مجھ سے جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں بھونڈی باتیں سننے کے لیے۔ یہ آپ کا بڑاپن ہے، یا آپ کی بزرگی ہے، یا آپ کا اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور مجلس سنتے ہیں، ورنہ اگر 2 بچے بھی بیٹھے ہوں گے تو مجلس تو مجھے پڑھنی ہے۔ ایک سلوات بھیجیں ذرا محمد۔ عزیزان گرامی، یہاں ذرا محسوس کریں کہ زیارت وارثہ ان مستند ترین زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے جو امام ششم سے منسوب ہے۔ معصوم جب کہتا ہے تو وہ اپنی پسند نہیں کہتا بلکہ مشیت کہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کہتا ہے۔ علماء کرام مجلس میں تشریف فرمائے ہیں، طلاب کرام، صاحبان ذوی العقول اور صاحبان دقت و اہل مطالعہ، عزیزو، در حقیقت دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو زیارت نامے منسوب ہوئے ہیں ائمہ سے، خاص طور پر زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، زیارت اربعین، امام حسین کی 3 معروف زیارتیں جی، ان کے ساتھ دعائیں بھی ہیں، اور جو زیارت ائمہ معصوم کی زبان مبارک پر جاری ہوئی ہے اس کے ایک فقرے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، وحی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وحی قرآنی ہے اور ایک وحی بیانی ہے۔ وحی قرآنی وہ ہے کہ جس کے ذریعے قرآن مجید نازل ہوا، مگر وحی بیانی وہ ہے جو قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ نبی مکرم کے بارے میں پروردگار عالم نے بہت ہی واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس آیت پر غور فرمائیے گا ذرا۔ ہمارا نبی تو بولتا ہی نہیں ہے، مگر جب بولتا ہے تو وحی کے مطابق بولتا ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پیغمبر جب بولتے تھے آیت قرآنی بولتے تھے؟ بھائی تھوڑا سا ہاں ہوں رکھیے، کیا پیغمبر جب بھی بولتے تھے صرف قرآن بولتے تھے؟ یہ تو پیغمبر کا ہم پر احسان ہے کہ کسی کو کہا کہ یہ قرآن ہے، کسی کو کہا یہ میری حدیث ہے۔ اگر وہ حدیث کو بھی قرآن کہہ دیتے تو میرے اندر تو جرأت نہیں تھی کہ میں انکار کر دیتا، لیکن پیغمبر نے کہا یہ قرآن ہے، یہ میری حدیث ہے۔ تو لیکن پیغمبر تو حرکت زبان، جنبش زبان نہیں ہوتی، مگر یہ کہ وہ وحی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث بھی وحی ہے، بس فرق اتنا ہے، وہ وحی قرآنی ہے اور یہ وحی بیانی ہے۔ جو قرآن کی تفسیر کرے اسے بھی وحی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہمارا نبی بولتا ہی نہیں ہے، مگر بولتا ہے تو وہی بولتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے اپنی 23 برس کی پیغمبرانہ زندگی کے اندر جو کچھ ارشاد فرمایا ہزاروں احادیث کی صورت میں، کیا وہ قرآن کی مکمل تفسیر ہو گئی؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم کے 13 برس مکے کے جو مخفی تبلیغ رہی، جس کا عالم یہ رہا کہ پیغمبر اکرم کو ہجرت کرنا پڑی، جس میں گھر والوں کو اگر پیغام پہنچاتے ہیں تو گھر والے اور عزیز و اقارب بھی پہلے مرحلے پر بات سننے کو تیار نہیں ہیں، جہاں پیغمبر اکرم پر روزانہ کوئی نہ کوئی مشکل ہے مکے کی زندگی میں، اور اللہ نے پھر کہا کہ اے میرے حبیب ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ اور اب جب مدینے تشریف لائے تو 10 سال کی زندگی ہے مدینے کی اور 80 جنگیں ہیں۔ ذرا جوڑیے تو صحیح پیغمبر کی زندگی کے ساتھ 80 جنگوں کو، ایسا لگتا ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی جنگ تیار تھی۔ تو پیغمبر تو مسلسل مصروف رہے، تو جس نبی کو مسلسل اس زمانے کے حالات نے مصروف رکھا، کیا وہ قرآن کی پوری تفسیر بیان کر سکے؟ مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیغمبر معاذ اللہ کمی کوتاہی کر گئے، حالات وہ نہیں تھے، ماحول وہ نہیں تھا، ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی ہو جو پیغمبر کے بیان کو مسلسل کرے۔ توجہ ہے، جو نبی مکرم کے پیغام کو مسلسل کرے۔ لہذا پیغمبر اکرم نے ایک حدیث میں اس مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ حضرت نے فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ پیغمبر نے اس مختصر ترین حدیث کے اندر ایک الجھن دور کر دی کہ میری 23 برس کی زندگی میں امت کی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے، تو باپ اگر جا رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ یتیم ہو گئے ہو،
بلکہ میں ایک اور باپ چھوڑے جا رہا ہوں جسے علی کہا جاتا ہے. یہ تمہیں تربیت مکمل کر کے دے گا. غور فرمائے اس حدیث کے اوپر کہ کبھی دو باپ کا تذکرہ بہت ہی مثبت نہیں ہوا کرتا، لیکن پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں میں اور علی سمت کے دو باپ. کیوں پیغمبر نے فرمایا؟ ایک سبب یہی ہے کہ پیغمبر کی 23 برس کی زندگی کے اندر جو پیغامات ان الجھنوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے، ان کا کام ہے پہنچانا. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. اللہ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے، لوگوں کو تربیت دے، اور اللہ اپنی ذمہ داری کو نبی کے ذریعے، مولا علی کے ذریعے، امام حسن امام حسین کے ذریعے مکمل کر رہا ہے. کہ نہیں، اگر میرا نبی جا بھی رہا ہے تو میں اس امت کو یتیم نہیں دیکھنا چاہتا. لہٰذا ایک باپ جا رہا ہے تو دوسرا باپ موجود ہے. اور باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ حدیث اچھی سمجھ میں آئے گی میرے بچوں اور جوانوں کو. باپ کی ذمہ داری جب تک بیٹے کی، ولد کی، اولاد کی تربیت مکمل نہ ہو جائے، باپ کی ذمہ داری مکمل نہیں ہوتی. اور باپ کی ذمہ داری کب مکمل ہوتی ہے؟ کہ جب یہ بالغ ہو جائے. جی، بالغ کسی حیوانیت کی طرف اشارہ نہیں ہے. بالغ یعنی شعور، سمجھ، فہم، احساس، اچھے برے کی تمیز، جی، معاملات کو سمجھنا، اسے بالغ کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ مجھے معاف کریں گے 40 سال میں بھی بالغ نہیں ہوتے، اور بہت سارے لوگ ممکن ہے 10 سال کے اندر بالغ ہو جائیں. تو بلوغ کا مطلب کوئی حیوانیت نہیں ہے، بلوغ کا مطلب شعور اور فہم ہے. اب یہاں جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک باپ کی ذمہ داریاں مکمل نہیں ہیں. اگر آپ کا، میرا بچہ لڑکا اگر ہے اور 10 سال کی عمر کا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو پیسے باپ کو بھرنے، اس لیے کہ بچہ بالغ نہیں تھا. لڑکی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے، اگر 5 سال کی لڑکی کسی کا گلاس توڑ کر آ جائے اور وہ مانگے کہ بھائی مجھے دو، تو باپ کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ بچی ابھی بالغ نہیں ہے. لیکن لڑکا اگر بالغ ہو جائے، 15 سال کا ہو جائے، لڑکی 9 سال کی ہو جائے، اور اگر کسی کا نقصان کر کے آ جائے، تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ باپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ 16 سال کا لڑکا، یہ 10 سال کی لڑکی اگر کسی کا نقصان کر کے آ جائے تو شرعی طور پر باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو بھرے. وہ اور بات ہے کہ فساد سے بچنے کے لیے بھر دے، لڑائی سے بچنے کے لیے بھر دے. اللہ کیا پکڑائی نہیں ہے اس کی، اللہ کیا گرفت نہیں ہے اس انسان کی جس کا بچہ 16 سال کا تھا، 18 سال کا تھا، نقصان کر دیا تو ابا نہیں بھر رہے تو اللہ بھی پکڑے گا. اللہ اسے کوئی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ بالغ ہو گیا. یہاں ایک پیغام یہ بھی میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، یہ لیتے جائیے گا کہ جب باپ اپنے بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے تو 1400 برس پہلے اگر کوفے والے ہماری طرح کلمہ پڑھتے تھے تو ہم ان کے ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کے ذمہ دار کیسے ہوں گے کہ اگر انہوں نے یہی انداز تھا ان کی زندگی کا، یہی انداز تھا ان کا کلمہ پڑھنے کا، تو کہا جائے کہ صاحب بڑوں نے مارا تھا اور بچے رو رہے ہیں. ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. اور ایک اور یہاں مسئلہ کہتا چلا جاؤں، ایک جملہ آپ کے توسط سے، کہ ہم تو یہ طے کر بیٹھے ہیں جس نے بھی حسین کو مارا ہے اس پہ لعنت ہو. تو ہمارے ساتھ اگر تعلق ہوگا تو ہم تو لعنت بھیج رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ لعنت بھیجو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لہذا یہاں باپ اپنے بالغ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے، باپ اپنی بالغ بیٹی کا ذمہ دار نہیں ہے. پھر ہمارے معاشرے میں ایک اور الجھن بھی ہوتی ہے. ارے بھائی یہ کیا باتیں کریں گے، ان کے تایا زاد بھائی ایسے ہیں، ان کے ماموں ایسے ہیں، ان کے جی چچا ایسے ہیں. تو بھائی جب باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے تو چچا، تایا، ماموں، نانا، ان رشتوں کی وجہ سے جی کوئی ذمہ دار کیسے ہوگا؟ شریعت نے جب ذمہ دار نہیں بنایا تو معاشرہ ذمہ دار کیوں بناتا ہے؟ خود ذمہ دار ہے وہ فرد جس نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے یا جرم کیا ہے. تو باپ کا ایک کام یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کو مکمل کرے، اور تربیت جب تک مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک باپ کا کام مکمل نہیں ہے. فرما رہے ہیں یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التاویل. اے علی میں تنزیل کی بنیاد پہ جنگ لڑ رہا ہوں، تم تعویل کی بنیاد پہ جنگ لڑو گے. یہ تنزیل اور تعویل کیا ہے؟
گویا فرما رہے پیغمبر یا علی میں کھلے کافروں سے لڑ رہا ہوں، تم چھپے کافروں سے لڑو گے۔ بہت مشکل کام تھا، میرے مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا بہت مشکل کام تھا، میرے علاوہ کوئی یہ کر نہیں سکتا تھا جو میں نے کیا ہے۔ جنگ جمل کے اندر جب میرے مولا نے اعلان فرمایا خبردار کوئی مال غنیمت نہ لے، جس کا جو مال گرا ہے اسے وہیں پہ رہنے دو، لوگوں نے کہا یا علی آپ سیرت پیغمبر سے انحراف کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں سیرت پیغمبر سے انحراف نہیں کر رہا، میں ناموس پیغمبر کی حفاظت کر رہا ہوں۔ بہت مشکل کام تھا۔ خوارج کے لیے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ میں جنہیں مارنے جا رہا ہوں ہم میں سے 10 نہیں مریں گے، ان میں سے 10 نہیں بچیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ یہاں 9 شہید ہوئے اور وہاں 9 بچے، بہرحال وہ فرار کر گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ ہر زمانے میں آتے رہیں گے اور مومنین کا امتحان لیتے رہیں گے۔ ابو علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ نے تو لکھا ہے شرح نہج البلاغہ کی کرتے ہوئے، سید رضی نے بھی لکھا ہے کہ 2 کہاں گئے، 2 کہاں گئے، 2 کہاں گئے۔ بہرحال میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں 2 افغانستان تو نہیں آئے۔ ہر زمانے میں مومنین کا امتحان ہوتا رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہر زمانے میں امتحان رہے گا۔ تو فرمایا میں تنزیل کی بنیاد پہ جنگ لڑ رہا ہوں، تم تعویل کی بنیاد پہ جنگ لڑو گے۔ میرے مولا جو جنگ لڑ رہے ہیں اس لیے کہ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ میرا موضوع نہج البلاغہ یہاں نہیں ہے، کراچی میں تھا، مگر یہاں بات آ رہی ہے تو ایک جملہ کہتا ہوا چلا جاؤں کہ مولا نے کوفے ہی کو کیوں انتخاب کیا؟ کوفے کو دارالحکومت کے لیے انتخاب نہیں کیا تھا، دارالثقافت کے لیے انتخاب کیا تھا۔ میرے مولا نے کوفے کو دارالثقافت بنا دیا، البتہ غلط فہمی نہ ہو جی، ثقافت کا مرکز، کلچر کا مرکز، فرہنگ کا مرکز، تہذیب کا مرکز، اقدار کا مرکز۔ اگر میرے مولا کوفے کے اندر آ کے نہ بیٹھتے تو اتنے خط لکھنے کا موقع مدینے سے نہیں ملتا، اتنے خطبے دینے کا موقع مدینے سے نہیں ملتا۔ قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے، قیامت تک کے ذمہ داروں کے لیے بہترین نظام ایک نہج البلاغہ کے عنوان سے چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال فرمایا میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، اور علی اس وقت تک تربیت کرتے رہیں گے جب تک یہ بالغ نہیں ہو جائیں گے۔ یہ در حقیقت میرے مولا کے خط اور خطبات امت کے بلوغ تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ تھا، اور بہترین طریقہ امت کو بالغ کرنے کا نبی مکرم مولا علی کی صورت میں چھوڑ کر گئے۔ اور عزیزان گرامی شاید ایک اور سبب بھی ہو، اگر ممبری انداز سے اس سبب کو بھی محسوس کرتے چلے جائیں، اور وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کی تقریبوں میں ہمارے ہاں 2 عالم ہوتے ہیں، ایک لڑکے کا وکیل، ایک لڑکی کا وکیل۔ اور لڑکی کا وکیل جو ہوتا ہے وہ دلہن سے اجازت لے کر جب صیغے ان کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، لڑکی کی طرف پہل لڑکی والا کرتا ہے، گویا لڑکی کرتی ہے پہل کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، لڑکا کہتا ہے میں قبول کر رہا ہوں۔ جی اسلام کی بالغ نظری ذرا دیکھیے۔ اور اب اگر وکیل بات کر رہا ہے تو وکیل کہتا ہے کہ میں اپنی موکلہ کو تمہارے موکل کے عقد میں دیتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں اپنے موکل کی طرف سے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی کا وکیل جب اجازت لیتا ہے لڑکی سے اور صیغہ شروع کرتا ہے تو باپ سے بھی پوچھتا ہے آپ کی اجازت ہے، لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے ماں سے بھی پوچھا ہو، جبکہ ماں کا مقام بہت اونچا ہے، اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کی فضیلت باپ سے زیادہ ہے، مگر عالم دین ہمیشہ باپ سے پوچھتا ہے، ماں سے نہیں پوچھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ ولی ہے، ماں ولی نہیں ہے، اور ولی سے پوچھا جائے گا کہ میں اس کی تقدیر کا کیا فیصلہ کروں۔ گویا شاید پیغمبر یہ فرما رہے ہو کہ اگر کسی میدان میں کوئی ماں باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو دیکھنا باپ کیا کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ امت کی تربیت مکمل کرنے کے لیے فرمایا، تو وہی بیانی مولا علی کے پاس بھی ہے۔
ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب مبالغہ ہے، نہیں، شب قدر میں فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ شب قدر میں فرشتے جو نازل ہو رہے ہیں وہ وہی لے کر تو آ رہے ہیں، مگر قرآن نہیں لے کر آ رہے ہیں۔ قرآن بند ہو گیا، قرآن جتنا تھا پیغمبر کے زمانے میں ختم ہو گیا۔ قرآن یہی ہے جو سنی بھائیوں کی مسجدوں میں ہے اور ہماری مسجدوں میں ہے۔ قرآن کے کوئی 40 پارے نہیں ہیں، قرآن کے یہی 30 پارے ہیں، قرآن کی یہی آیتیں ہیں، قرآن کے سوروں کے یہی نام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو 40 پاروں کا تھا اور 30 پاروں کا رہ گیا اور کسی کی بکری کھا گئی، تو بھائی جس کی بکری کھائی ہے وہ جواب دے، ہماری بکری نے تو نہیں کھایا اور ہماری کتابوں میں تو نہیں لکھا، جس کی کتاب میں لکھا ہے وہ جواب دے کہ وہ 10 پارے کہاں گئے۔ لکھتے آپ ہیں، جواب ہمیں دینا پڑتا ہے، ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ایسا ہوا کوئی واقعہ۔ لہذا قرآن یہ نازل ہونا بند ہو گیا پیغمبر کے زمانے میں، لیکن وہی تو نازل ہو رہی ہے آج بھی۔ شب قدر میں صاحب الزمان پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، وہ کیا لے کر آتا ہے؟ فرشتہ جو لاتا ہے اسے وہی کہا جاتا ہے، اور ہر سال تقدیرات لے کر آتا ہے، مقدرات لے کر آتا ہے، فیصلے لے کر آتا ہے، ہماری تقدیر کو بنانے اور بگاڑنے اور جو بھی طے کرتا ہے اللہ اسے یہاں تک پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ تو وہی ہے یا نہیں؟ تب وہی دو طرح کی ہوئی، وہی قرآنی اور وہی بیانی، اور اب وہی بیانی کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ یہ وہی بیانی کو اگر ایک نام آپ دے دیں تو اس کو آپ مشیت کہہ لیجئے، رضائے پروردگار کہہ لیجئے، اللہ کی مرضی کہہ لیجئے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کہہ لیجئے۔ اب یہ کون طے کرے کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو بس اسی طے کرنے کے نام کو فرشتوں کا نزول کہا جاتا ہے اور وحی کا نزول کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو جتنے بھی آپ محسوس کریں کہ قربانیاں اور جانثاریاں اور قربان گاہیں بنی ہیں، ان سب کا اگر حاصل کوئی ہے تو وہ امام حسین کا وجود ہے، اور ہمیں امام حسین مل کر صلوات بھیجیں۔ اور کیونکہ وہی بیانی ہے اس لیے کہ ایک فقرے پر غور کرنا ہوگا۔ وہی بیانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا، معصوم کی زبان معمولی زبان نہیں ہے، نہ ہماری طرح معاف کیجیے گا تکلف کرتے ہیں، نہ مبالغہ کرتے ہیں، نہ کمی کرتے ہیں، جو انہیں کہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، جتنا کہنا ہوتا ہے اتنا کہتے ہیں، نہ زیادہ بولتے ہیں نہ کم بولتے ہیں۔ اور اگر معصوم امام کسی کا زیارت نامہ جا کے پڑھے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے۔ چھٹے امام زیارت پڑھ رہے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ اب یہاں امام معصوم نے اللہم صلی علی محمد و محمد، امام معصوم نے 6 نبیوں کا نام لیا ہے، تو صرف امام معصوم نے 6 نبیوں کا نام نہیں لیا، خود اللہ نے بھی سارے نبیوں کا نام نہیں لیے۔ قرآن مجید نبیوں کے ناموں کی فہرست کا کتاب نہیں ہے کہ 1,24,000 نبیوں کی فہرست بیان کی جاتی۔ اللہ نے صرف ان نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے جن سے ہمیں کوئی سبق ملتا ہے، جو ہمارے زمانے سے مطابقت بھی رکھتا ہے، جو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بھی واقع ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر سارے نبیوں کا نام اللہ قرآن میں لیتا تو شاید قرآن کے برابر یہ قرآن تیار ہوتا جس میں صرف نام لکھے ہوتے کہ کون کون سے نبی آئے۔ کہ یہ کیسے تم نے طے کر لیا کہ 1,24,000 نبی ہیں؟ کہ یہ ہمیں پیغمبر نے کہا اس لیے ہم نے مان لیا، پیغمبر نے فرمایا کہ اتنے نبی ہیں۔ قرآن مجید نے بھی گنتی نہیں دی ہے کہ 1,24,000، کہیں کوئی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ 1,24,000 نبی اللہ نے بھیجے۔ یہ پھر ہم نے کہاں سے طے کی یہ تعداد؟ کہ ہمیں نبی نے بتایا۔ بس نبی کے کہنے پر جب یقین کر لیا جائے تو اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ کہ تم نے یہ تو مان لیا کہ 1,24,000 نبی ہیں اور نبی کے کہنے کو اسلام کہا جاتا ہے، تو نبی یہ بھی تو کہہ کے جا رہے ہیں قرآن کے ساتھ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اسے بھی تو ماننا پڑے گا، نبی کی ہر بات کو ماننا پڑے گا، نبی کے ہر طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اب یہ وحی بیانی کے ایک طریقوں میں زیارتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو زیارت نامے ہیں یہ ہماری عقیدت، محبت، مودت کے اظہار کا بہترین موثق اور معتبر ذریعہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آؤں
اور مجھے آپ کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہو تو میں بات کرنے میں کوتاہی کر جاؤں گا۔ میں اگر کسی محترم معزز عالم بزرگ کسی شخصیت کسی افسر کسی بھی ایک مقام و منصب رکھنے والے سے بات کر رہا ہوں اور اسے نہیں جانتا ہوں تو میں کوتاہی کروں گا۔ کون دعوے دار ہے دنیا میں جس کے اس نے اہل بیت کو پہچان لیا؟ کوئی ہے دعوے دار؟ بھئی یہ حدیث کافی نہیں ہے کہ مولا علی سے فرمانے نبی یا علی تمہیں میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی پہچان نہیں سکتا اور مجھے تمہارے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا اور اللہ کو تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا؟ تو کوئی جرت رکھتا ہے کہ کہے کہ ہم نے امام ششم کو پہچان لیا، امام کی معرفت کا حق ادا کر دیا، امام ہشتم کو ہم نے پہچان لیا، مولا علی کی معرفت ہم نے کما حق حاصل کر لی؟ ہم تو، میں ایک بات یہاں کہہ چکا ہوں، ہم تو ان لوگوں کی مثال ہیں کہ جو سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور سمندر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا سمندر ہے، کتنا گہرا سمندر ہے، کتنی اچھی لہریں ہیں، کیسے موتی مونگے اس میں پائے جاتے ہیں، کتنا لمبا اس کا کنارہ ہے، کتنا پہناور اس کا دامن ہے۔ جی ہم تو اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں کیا معلوم کہ اس کی تہ میں کیا ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے۔ ہم تو ظاہری چیزوں کو اور سامنے کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد عزیزان گرامی ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ حق معرفت نہیں ہے۔ اور حضرت آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان کا ایک جملہ میں آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کرتا ہوا گزروں، وہ فرماتے ہیں علی بن ابی طالب کا اگر کوئی حق محبت ادا کرے تو وہ غلو کرے گا، اگر حق ادا کرے علی کا، اور اگر کوئی علی بن ابی طالب کی حق کو ادا نہ کرے تو وہ تقصیر کرے گا۔ جملہ ان کا تقصیر کا نہیں، ان کا جملہ ہے جفا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں علی کا حق ادا کوئی کرے گا، اس کی معرفت کا اور ان کی فضیلت کا، تو وہ غلو کرے گا، اور اگر حق ادا نہیں کرے گا تو جفا کرے گا۔ اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ کوئی انسان جفا اور غلو کے درمیان رہتا ہو۔ یہ کارنامہ چھوٹا کارنامہ نہیں ہے کہ اس کیفیت سے گزارے مولا کے باب میں اپنے آپ کو کہ نہ جفا کرنے والوں میں شمار ہوں نہ غلو کرنے والوں میں شمار ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ جی لہٰذا یہ زیارت نامے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیسے ائمہ سے بات کریں، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کون سے الفاظ ادا کریں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو صاحبان معرفت جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں انہوں نے جو جملے کہیں وہی اپنی زبان پہ جاری کریں۔ عزیزان گرامی زیارت پر جب جائیں گے اللہ سب کو لے جائے، جو جا چکے ہیں انہیں دوبارہ جانے کی توفیق ہو، جو نہیں گئے ہیں انہیں جانے کی توفیق ہو۔ تو ہم جب زیارت کے لیے جائیں حرم معصوم میں تو اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں ایک طریقہ اور پہلا طریقہ اور پہلا ادب طہارت ہے۔ جب تک طہارت نہیں ہوگی، جب تک بدن طاہر نہیں ہوگا، روح کی طہارت کا ماحول نہیں بنے گا۔ اور دوسرا ادب یہ کہ ہمیں داخل ہوتے وقت اجازت لینا ہوگی، اذن دخول، دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنا معصوم مولا ہمیں اجازت ہے۔ اور آپ نے زیارت نامے پڑھے ہیں کہ عجیب انداز ہے کہ وہاں صرف معصوم سے اجازت نہیں مانگی جا رہی ہوتی، پہلے اللہ سے اجازت مانگی جا رہی ہوتی۔ گویا یہ جگہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی روح ہے، خانہ کعبہ کی جان ہے کہ جہاں ہم آئے ہیں۔ اور جب وہاں ہم کھڑے ہو کر اللہ سے اجازت مانگتے ہیں تو پھر فوراً کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کی اجازت ہے کہ ہم یہاں داخل ہو جائیں۔ پھر ایک ایک معصوم سے اجازت لیتے ہیں، اس معصوم کا نام لیتے ہیں جس کے حرم پر ہم کھڑے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اجازت ہو ان ملائکہ کی ہمیں کہ جو یہاں پر پہرہ دار ہیں، ان اولیاء کی اجازت ہو جو یہاں موجود ہیں۔ اور جب ان سب سے اجازت لے لی تو اب قدم آگے رکھتے ہوئے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ تب الیک انک انت التواب الرحیم، مخصوص دعا ہے جو زیارت نامے سے پہلے اور داخل ہوتے وقت پڑھنے کی ہے۔ یہ مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کے اندر ہمارے لیے معراج ہے، یہ زمین پر در حقیقت معراج ہے، یہ ہماری ترقی کا اور ہماری پرواز کی بہترین اور اعلیٰ ترین جگہ ہے۔ اس سے اونچا ہم اڑ نہیں سکتے۔ پیغمبر جب اڑ کر جاتے ہیں تو عرش الہی پر پہنچتے ہیں، جب ہم اڑ کر جاتے ہیں تو ائمہ کے حرموں تک پہنچتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی بڑی جگہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور جب ایسے مقدس مقام پر ہم پہنچ گئے تو پھر ہمیں اب بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہم گورنر سے ملنے جائیں تو ہم لکھ کر لے جائیں کہ کیا بولنا ہے،
آداب کیا ہونے چاہیے؟ خط لکھ رہے ہیں تو عزت مآب اور فلاں اور دھماکے، اور لیکن جب ائمہ سے بات کر رہے ہوں تو ہمیں بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. ہم کیسے طے کریں کہ ہمیں کیا بولنا ہے؟ ان کے القاب، ان کی کیفیات، ان کے مقامات کو ہم نہیں جانتے. لہذا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ معصور زیارت ناموں کو، اور ائمہ نے زیارت نامے ائمہ کے دیے ہیں، اور جس امام معصوم کا اگر زیارت نامہ بھی نہ مل رہا ہو تو چند زیارت نامے ایسے ہیں جو سب معصومین کے لیے مشترکہ ہیں. ان میں سے زیارت امین اللہ ہے، زیارت جامعہ ہے. ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد. ان زیارت ناموں کو عنوان قرار دے دیا جائے اور ان کی تلاوت کر لی جائے. لہٰذا جب زیارت امین اللہ میں ہم آتے ہیں تو وہاں جس امام معصوم سے پھر مخاطب ہو رہے ہیں وہاں نام تبدیل ہو جاتا ہے. زیارت جامعہ میں بھی اسی طرح ہے کہ نبی مکرم کا کبھی نام لیتے ہیں، کبھی اس جگہ مولا علی کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے. لہٰذا اگر کبھی زیارت نامہ نہ بھی ملے تو وہ زیارت نامے جو صرف معصومین کے لیے ہیں، کسی اور کو نہیں ہے اس کے اندر شریک کر سکتے، اس کی تلاوت کر لی جائے. اور عزیزان گرامی، معصوم اگر کسی کو سلام کرے، اور وہ بھی رحلت کے بعد، اور وہ بھی شہادت کے بعد، اگر معصوم کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا ادب اور احترام کر رہا ہو تو وہ معمولی مقام نہیں ہے. 14 معصومین کے زیارت نامے معصومین سے نقل ہوئے ہیں، لیکن 3 اور ہستیاں بھی ہیں کہ جو بظاہر 14 میں نہیں ہیں مگر 14 کی عصمت پر دلیل ہیں. ان میں ایک جناب زینب کبریٰ ہے، ایک جناب عباس ہیں، ایک حضرت معصومہ قم ہے. ان کے زیارت نامے بھی معصومین سے منقول اور مروی ہیں. اور زیارت نامہ در حقیقت اجر رسالت کی بہترین ادائیگی ہے. یہ ہم مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس قرآن سے 4 دلیلیں ہیں. یہ ہم نے ابھی 10 دن عزاداری کی، 8 ربیع الاول تک عزاداری کریں گے. اس وقت بھی جو آپ بیٹھے ہیں زیارت نامہ پڑھ رہے ہیں، ہم توسل کر رہے ہیں. ہماری مجلس کا آغاز اور انجام یعنی اول و آخر معصومین سے توسل ہی تو ہے. صرف مخصوص دعائے توسل کے پڑھنے کو توسل نہیں کہا جائے گا. اس وقت میں بات کر رہا ہوں، آپ کا سب کا ذہن ائمہ پر مرکوز ہے. اس سے بہتر کوئی لو لگے گی؟ اس سے بہتر کوئی تار جڑے گا؟ ہم سب ایک ہی فکر میں مبتلا اور وابستہ ہیں. میرے بیان کے ذریعے، آپ کی سماعت کے ذریعے ہم سب ایک دروازے پر بیٹھے ہیں جو حسین ابن علی کا دروازہ ہے. اس سے اچھا انداز کوئی ہوگا توسل کا؟ لہٰذا جب ہم یہ مجلس کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس قرآن مجید سے کچھ دلائل ہیں. ایک دلیل قرآن مجید سے یہ آیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں نے جو محنت کی اس کا بدلہ مجھے چاہیے نہیں، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت کرو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ انتہائی مصروف لوگ، انتہائی ذمہ داری رکھنے والے لوگ سب بیٹھے ہیں نا 1-1 ڈیڑھ 2 گھنٹے کے لیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے سارے کاموں کو ترک کر دیا، اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر دیا. ذیشان بھائی نے موبائل بھی بند کروا دیے کہ اگر کوئی معاہدہ اور کوئی چیک اور کوئی مالی معاملہ بھی ہونے والا ہوگا وہ بھی بند ہو گیا 1.5 گھنٹے کے لیے. تو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ اس 1.5 گھنٹے کے اندر اگر ہمارا کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے. اس لیے کہ ہم اس دروازے پر آ گئے جس کی وجہ سے کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کھاتے رہیں گے. ہمیں اب کوئی فکر نہیں ہے. اگر برابر میں کسی نے آ کر کان میں کہہ دیا بھائی تم مجلس میں بیٹھے ہو، آج نہیں آئے نا فیکٹری، تمہارے جی ایم نے تمہیں نکال دیا ہے، اور بیٹھا مجلس میں، تو اسے کیا فکر ہے؟ کیا یہ ڈائریکٹر، یہ جی ایم، یہ افسر، یہ مالک، یہ آنر یہ کھلاتا ہے؟ رزق اللہ دیتا ہے، اہل بیت کے وسیلے سے دیتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. لہٰذا ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. مودت اور اہل بیت سے وابستگی کا اظہار ہے یہ مجلس عزت. دوسری دلیل قرآن مجید کی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سورہ حج. جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی وہ در حقیقت تقوی قلبی رکھتا ہے.
اس کے دل میں تقویٰ ہے، وہ متقی ہے، وہ صاحب تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ ادب کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ بزرگ مجبور ہیں جو کرسی پر بیٹھے ہیں، ورنہ اگر مجھے بھی کسی اور جگہ پر بیٹھنا ہوتا تو شاید کرسی پر بیٹھ جاتا۔ میں تو مجبور ہوں آپ اونچا ہو کر بات کرنا ہے، اس لیے ممبر پہ بٹھایا گیا۔ معصوم نے نہیں بٹھایا ہوتا تو میں نہیں بیٹھتا۔ آپ کرسی پر نہیں بیٹھ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ بی بی آ کر بیٹھی ہیں، نبی آ کر بیٹھے ہیں، ائمہ آ کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں تکیے، گدے، غلاف اور صوفے کے علاوہ عادت نہیں ہے، مگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں فرش پر۔ یہاں پھر فضا اچھی ہے، بعض اوقات تو سردی لگ رہی ہوتی ہے، کوئی کنکر چبھ رہا ہوتا ہے، فرش بھی بہت صاف ستھرا نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تعظیم کرنی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ہمیں کسی کو احترام دینا ہے، اور جسے احترام دینا ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر مجھے نظر نہیں آ رہا تو کم سے کم یہ طے ہے کہ اس کی پسند کی جگہ ہے، اس کے دیکھنے کی جگہ ہے، اس کو مطلوب ہے، اسے مقصود ہے، اسے وہ مجمع اچھا لگتا ہے جہاں حسین ابن علی کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ امام رضا فرماتے ہیں ہمیں وہ جگہیں اچھی لگتی ہیں جہاں ہمارے امر کا احیا کیا جا رہا ہو، جہاں ہمارے تذکرے کو دہرایا جا رہا ہو۔ جب مجلس میں چند لوگ بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو امام صادق دعا دے رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، یہ جو رو رہے ہیں میرے جد کے اوپر، وہ ائمہ دیکھ رہے ہیں نا، ائمہ کی توجہ ہے، تو ہم یہ تعظیم کر رہے ہیں، ہم عزاداری کر رہے ہیں، گویا تعظیم کر رہے ہیں۔ تیسری دلیل قرآن مجید کی آیت۔ عزیزان کرام، پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر ایک نظام دے رہا ہے ہماری تربیت کا۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے میرے حبیب بار بار دہراؤ، اس لیے کہ بار بار دہرانا مومنین کے فائدے میں ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہر سال وہی مقتل، وہی مصائب، وہی جملے، وہی مرثیہ، وہی مصائب، وہی بیان، کہ نہیں، قرآن نے نہیں کہا کہ بار بار دہراؤ، اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ہم کیا دہرا رہے ہیں؟ ہم در حقیقت قربانی کا تذکرہ دہرا رہے ہیں، ہم جان دینے والوں کی یاد دہرا رہے ہیں، ہم ایک واقعے کو دہرا رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے بار بار دہراؤ، مومنین کو اس سے فائدہ ہے۔ اور چوتھی آیت سورہ نساء کی 148 نمبر کی آیت، قرآن مجید کہتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے اپنے قرآن کے اندر، وما لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو پسند نہیں ہے جہری آواز میں احتجاج کرنا۔ ذرا آیت دیکھیے، اللہ کو پسند نہیں ہے، جہری نماز ہوتی ہے، جہری آواز، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ قول کی دو قسمیں، نثر ہے یا نظم ہے۔ میرے بھائی ابھی پڑھ رہے تھے نظم، یعنی مرثیہ سلام، میں کر رہا ہوں اس وقت بیان نثر کا، اس کے علاوہ تیسری قسم نہیں ہے، اسے قول کہتے ہیں۔ قول دو قسموں میں تقسیم ہو گیا، نثر میں اور نظم میں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ نثر مجھے پسند ہے نہ نظم مجھے پسند ہے، اور اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر پہ بات نہیں کرو، روڈ پر نہیں بولو، چاراہوں پہ کھڑے ہو کر اونچی آواز میں وہ الفاظ نہیں بولو بالسو جو کسی کو برے لگیں۔ لیکن فوراً کا الا من ظلم، مگر بولو، اونچی آواز میں بولو، چاراہوں پر بولو، شاہراہوں پر بولو، لاؤڈ اسپیکر پر بولو، مرثیہ بھی پڑھو، خطابت بھی کرو، اس لیے کہ اس کا تذکرہ کر رہے ہو جس پہ ظلم ہوا ہے۔ الا من ظلم، مگر یہ کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کا تذکرہ اگر کرتے ہو تو اونچی آواز میں کرو۔ اب ہمیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کسی روٹ پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم تم پر رحم کرتے ہیں کہ تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ہم جلوس نکال رہے ہیں، ہم مجلس کر رہے ہیں، ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جس پر ظلم ہوا ہے اس کے وارث روڈ پر کھڑے ہو کر ماتم کریں، اس کے وارث چاراہے پر کھڑے ہو کر اس کا تذکرہ کریں، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی جناب راجہ صاحب محمود آباد نے ہم پر احسان کیا اور قائد اعظم سے لکھوا لیا، جب انہوں نے کہا کہ ان عزاداروں کا کیا ہوگا، شیعوں کا کیا ہوگا اس ملک میں، انہیں نظر آ رہا تھا، قائد اعظم لکھ کے دیا کہ مکمل آزادی ہوگی انہیں۔ تو ہم تو اپنا شہری حق مانگتے ہیں، ہم بھیک نہیں مانگتے، اور ہم اس لیے کہ ملک کے حالات بہتر اور مناسب رہیں، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ اطلاع کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم مجلس کر رہے ہیں، ہمیں کسی روٹ پرمٹ کی، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے۔
اور عزیزان گرامی، ان وابستگیوں میں سے ایک وابستگی کا بہترین طریقہ یہ زیارت نامہ ہے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ حسین ابن علی، یہ حقیقت ابدی، یہ مقام شبیری، یہ سن 61 ہجری میں شبیر نہیں آئے تھے، بلکہ آدم بھی شبیر تھے، نوح بھی شبیر تھے، ابراہیم بھی شبیر تھے، موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت نبی مکرم بھی شبیر تھے۔ شبیر تو ہمیشہ سے رہا ہے، شبیر سے کبھی زمانہ خالی نہیں رہا، ہر دور میں شبیر رہا۔ کبھی آدم کا زمانہ ہے تو شبیر ہے۔ یہ تم بدلتے ہو، نظام الہی کبھی نہیں بدلتا، نظام کفر بدلتا ہے، اللہ کا دیا ہوا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، شیطانی نظام بدلا کرتے ہیں۔ لہذا کبھی انداز کوفی و شامی فرعون ہوگا، کبھی نمرود ہوگا، کبھی شداد ہوگا، کبھی حمان ہوگا، کبھی یزید ہوگا۔ تم بدل رہے ہو، شبیر تو نہیں بدلا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، وہ آدم تھے، یہ حسین ہے۔ کہ نہیں، جس کی آواز ایک ہو، جس کی پکار ایک ہو، جس کا کلمہ ایک ہو، جس کا مقصد ایک ہو، جس کا ہدف ایک ہو، وہ کہاں بدلا؟ بدلا تو وہ کہ جو کبھی دنیا کی خاطر ہے، کبھی کرسی کی خاطر ہے، کبھی پیسے کی خاطر ہے، کبھی جہالت کی بنیاد پر ہے، کبھی انانیت کی بنیاد پر ہے، کبھی ظلمت کی بنیاد پر ہے۔ بدل تو کفر رہا ہے، حق تو کبھی نہیں بدلا، حق ہمیشہ سے شبیر ہے۔ اقبال نے خوب کہا ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیر۔ اقبال کے دو مصرے ہیں۔ ابدی ایک مقام ہے جسے شبیر کہا جاتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے۔ اور حسین ابن علی نام اتنا پردرد ہے کہ حضرت آدم نے کہا، یا اللہ، جب یہ پنجتن کے نام میں اپنی زبان پہ لیتا ہوں تو ایک نام پر میرا دل ٹوٹنے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ نام ہے حسین۔ حضرت ابراہیم کربلا سے گزرے تو ٹھوکر لگی، انگوٹھا زخمی ہو گیا۔ یا اللہ، میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کہ تمہیں نہیں پتا یہ کربلا ہے؟ کہ کربلا کیا ہے؟ کربلا میرے حسین کی قتل گاہ ہے۔ حضرت نوح گزرے ہیں کربلا سے تو گھوڑا گر گیا ان کا، ان کی سواری گر گئی۔ کہ یا اللہ، کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ سرزمین کرب و بلا ہے؟ ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے جوڑے رکھا۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ ہر زمانے کا نبی، ہر زمانے کا ہادی، ہر زمانے کا پیغمبر حسین کو ضرور یاد کرتا رہا، شبیر کو ضرور یاد کرتا رہا۔ یہ یزید بدلا ہے، حسین نہیں بدلا۔ بدلتے وہ ہیں جن کی حقیقتیں نہ ہوں، حسین کی حقیقت ہے۔ جو بے ساکیوں پر چلتے ہوں وہ بدلتے ہیں، جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ آج محرم کی 16 تاریخ ہے، بیویاں کوفے میں ہیں۔ بڑا سخت تھا جناب زینب کے لیے، زینب کے لیے گردن کٹانا آسان تھا، مگر بغیر چادر کے کوفے بازار جانا یہ بیوی کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ زیارت کا تذکرہ تھا نا، تو زیارت ناہیہ کا ایک جملہ سن لیجئے۔ امام زمانہ سلام کرتے ہیں، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، زیارت ناہیہ کا جملہ۔ اے حسین، میں آپ پر گریہ کر رہا ہوں آنسوؤں کی جگہ خون، میں آپ پر گریہ کر رہا ہوں، آنسوؤں کے بدلے خون گریہ کر رہا ہوں۔ مرزا سلطان علی
ایک عارف گزرے ہیں اہواز کے، انہوں نے ریاضت کی، مکاشفہ ہوا، امام سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولا یہ آپ کا جو زیارت نائیہ میں جملہ ہے کہ میں آنسوؤں کی جگہ خون رو رہا ہوں، وہ کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ خون روتے ہیں؟ کہا مولا کیا وہ علی اکبر کی شہادت ہے؟ فرمانے لگے اگر علی اکبر بھی وہ منظر دیکھتے تو خون روتے۔ کہ مولا وہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا منظر ہے، کہ عباس بھی اگر وہ منظر دیکھتے تو خون روتے۔ پھر مرزا سلطان علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا کیا وہ امام حسین کی شہادت ہے؟ فرمایا نہیں، حسین بھی اگر وہ منظر دیکھتے تو میرے ساتھ خون روتے۔ کہ مولا پھر فرمائیے وہ کون سا منظر ہے جس کو آپ یاد کر کے خون روتے ہیں؟ فرمایا جب زینب کے سر سے چادر اتر رہی تھی۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ میں بی بی کے سر سے جس وقت چادر اتری اس منظر کو یاد کر کے خون روتا ہوں۔ بڑا سخت تھا عزادارو جناب زینب کے لیے بغیر چادر کے، جو اپنے بابا کے سامنے کبھی بغیر چادر کے نہ آئے، جو اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے کبھی نہ آئی ہو، جب اسے غیروں کے سامنے سر سے اس کے چادر اتار لی جائے، اس وقت کیا رہا بی بی کا حال؟ جب امام حسین گھوڑے سے گرے، اگرچہ میرے مولا کو گھوڑے سے گر کر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، سلام ہو اس بدن نازنین پر، نہ جو زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ بہت دیر تک میرے مولا کا بدن تیروں پر معلق رہا، تیروں پر بلند رہا، اور جب حسین ابن علی زمین پر آئے ہیں تو ذوالجناح کے لیے پسر سعد نے آواز دی اسے پکڑ کر لاؤ، میں نے خود دیکھا تھا نبی اس پر بیٹھتے تھے۔ پسر سعد کہتا ہے میں چھوٹا تھا، میں نے دیکھا تھا نبی اس پہ سواری کرتے تھے، یہ نبی کی سواری ہے، اسے تبرک کے طور پر رکھا جائے۔ چند سپاہی بڑے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، گھوڑے نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا، اور جب لوگ زخمی ہونے لگے تو پسر سعد نے آواز دی اسے آزاد چھوڑو، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ جب اسے آزاد چھوڑا گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، مولا کا سر تن سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ پلٹا ہے مقتل کی طرف، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرا مولا کا لاشا کون سا ہے۔ تو آیت اللہ رسولی محلاتی نے زندگانی امام حسین میں لکھا ہے ہر لاشے پہ جاتا تھا اور سونگھتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے پھول تلاش کر رہا ہو، اور سونگھتے سونگھتے اس لاشے پر پہنچا جس کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، جس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا، اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، اور مقتل کا جملہ ہے کہ زمین پر ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ ماتم کرتا ہوا گیا ہے ان خیموں کی طرف جو بیویوں کے خیمے تھے۔ آپ نے یہ جملہ بھی سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن میں نے مقتل میں دیکھا عزادارو ذوالجناح جناب زینب کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح کسی زوجہ کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح سکینہ کے خیمے پر گیا۔ اجرکم اللہ، پیر مارنے لگا، جناب سکینہ نے در خیمہ سے پردہ ہٹایا، بابا کے گھوڑے کو دیکھا خالی کھڑا ہے، پشت پر بابا نہیں بیٹھے ہوئے، زین ڈھلکا ہوا ہے، رکابیں زمین پر خط کھینچ رہی ہیں۔ میری بیوی نے بڑے وقار سے قدم اٹھائے، یہ علی کی نبی علی کی پوتی ہے، حسین کی بیٹی ہے، بڑے وقار سے آگے بڑھیں، جیسے ہی ذوالجناح کے قریب گئیں گھوڑے نے گردن جھکا دی، ادب کیا گھوڑے نے جناب سکینہ کا، گردن جھکا دی، بی بی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ گھوڑے کے گردن میں ڈال دیے، اور کان میں کہنے لگی بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، میرے بابا کو پیاسا مارا یا پانی پلا کر مارا؟ اور اس کے بعد سارے خیموں سے بیویاں نکلنے لگیں، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، اور ساری بیویوں نے ذوالجناح کے گرد حلقہ باندھ کر ماتم اور شیون و نوحہ کرنا شروع کیا۔ ہاں عزادارو، اس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، مگر چند نیزہ بردار لوگ آئے۔ شاید بیویاں سوچ رہی ہوں کہ جب کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو، تو اس سے محبت اور اس سے اپنائیت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن نیزہ بردار آئے، سروں سے چادریں اتارنے لگے،
مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں نا، جو ایک روایت سن لیجئے، میں نے مجلس مکمل کر دی۔ جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ ایک نیزہ بردار میری طرف بڑھنے لگا، میں تیز چلنے لگی اس سے بچانے کے لیے، ایک مرتبہ اس کے نیزے کی انی میری گردن میں آ کر لگی، میں زمین پر گر گئی، مجھے غش آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے کیا دیکھا، میری پھوپھی زینب میرے سرہانے بیٹھی ہیں۔ جناب زینب کے لیے فرماتی ہے پھوپھی زینب میرے سرہانے بیٹھی ہیں، تو میں نے فوراً سر پر ہاتھ رکھ کے کہا پھوپھی اماں میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ اس ظالم نے میرے سر سے چادر اتار لی تو ایک آواز آئی، اے فاطمہ کبریٰ تیری پھوپھی کے سر پر بھی چادر نہیں ہے، اب کوئی نہیں رہا جس کے سر پر چادر ہو۔ واہ حجابہ کے نوحے بلند تھے، واہ مصیبتہ کا ماتم تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین جن کے ابتدا میں نام لیے ان کے درجات کو بلند فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلی علیین میں مقام عطا فرما، ان بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان نوجوانوں کو تعلیم تقوی اور روزگار عطا فرما، خواتین کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مزید مرحوم سید مقبل حسین، مرحومہ رباب فاطمہ، سید افضال حسین نقوی اور ان کی اہلیہ، حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، صلوات۔ التماس ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم محفوظ سید عاشق حسین، مرحومہ سید نواب بی بی، مرحومہ سید غلام فاطمہ اور اس خانوادے کے تمام مرحومین مومنین و مومنات، حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ محمد
سورہ مبارکہ مریم کی 33ویں آیت۔ پروردگار عالم حضرت عیسیٰ کے الفاظ کو اپنے کلام میں نازل کر رہا ہے۔ کہا یہ حضرت عیسیٰ نے ہے مگر تائید اللہ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے یوم ولادت پر سلام بھیج رہے ہیں، اپنے یوم وفات پر سلام بھیج رہے ہیں، اور اپنے یوم بعثت اور مبعوث اور کھڑے ہونے کے دن اور زندہ ہونے کے دن پر سلام بھیج رہے ہیں، خود سلام بھیج رہے ہیں اپنے اوپر، اور فرما رہے ہیں السلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن میرے اوپر سلام ہو، جس دن میں اموت ہو، جس دن میں مروں گا اس دن میرے اوپر سلام ہو، اور جس دن میں مبعوث کیا جاؤں گا، زندہ اٹھایا جاؤں گا، اس دن میرے اوپر سلام ہو۔ میں آپ کی خدمت میں کل کہہ چکا کہ سلامتی یعنی بقا، حیات، زندگی، جس پر آپ سلام کرتے ہیں اور وہ آپ کو سلام کا جواب دیتا ہے تو گویا متقابلاً ایک دوسرے کی زندگی کا اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بقا کی ضمانت لی جا رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے تحفظ کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو وہ کہتا ہے میں بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اور جب دو طرفہ امنیت کا اعلان ہو جاتا ہے تو گویا یہ ایک سالم اور پرامن ماحول بن کر سامنے آتا ہے۔ اور کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ یہ ایک ایسا انداز ملاقات ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ لہذا قرآن مجید اور ائمہ کی احادیث اور نبی مکرم کے فرامین کے اندر یہ بہت ہی تاکید ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو سلام ضرور کیا جائے، اور پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ہے، اگرچہ جواب دینے والے پر واجب ہے کہ وہ جواب دے۔ اور یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، ایک سماجی مسئلہ ہے، اور سماج اس وقت تک بہتری کی طرف نہیں بڑھتا جب تک کہ اس میں توازن نہ ہو۔ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں اور آپ وہاں بیٹھے ہیں تو دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے، اور میں آپ کا حق ادا کروں، مثلا آپ میرا حق ادا کریں، میں مطالبہ نہیں کر رہا لیکن ایک مثال عرض کر رہا ہوں، آپ میرا حق ادا کریں، اور اگر ایسا نہ ہو تو گویا متوازن ماحول نہیں رہ پائے گا، اور جب ماحول متوازن نہیں رہے گا تو فساد سامنے آتا ہے، حقوق کی سلبی سامنے آتی ہے، ایک دوسرے پر زیادتی کا ماحول سامنے آتا ہے، اور معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ سلام ایک دوسرے کو کرنا ایک سماجی مسئلہ ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا موضوع زیارت وارثہ ہے، اور اس آیہ کریمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں امام حسین کی معرفت میں ایک قدم آگے آنا ہوگا، اور الحمدللہ جو ایک قدم آگے ہیں ان کا ایک قدم اور آگے آئے گا۔ میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ کوئی پیچھے ہے، شاید کسی بچے کے لیے کوئی نئی بات ہو تو آپ کی سب کی میری محنتیں سوارت ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، امام کی معرفت اور امام سے قرب اور لگاؤ جو ہمارا ایک خاندانی ورثہ بھی ہے اور ایک ہماری فطرت کی سالمیت کا اظہار بھی ہے اور ایک ہماری انسانیت کی سالمیت کا اظہار بھی ہے، در حقیقت حسین ابن علی کو ہر وہ شخص چاہتا ہے جس کا ضمیر بیدار ہے، جس کے مزاج کے اوپر ابھی حقیقت ہے اور اس پر باطل کی گرد ابھی نہیں آئی ہے، وہ میرے مولا امام حسین سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، سلیقے بدلے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن شاید ہی دنیا میں کوئی ملے آپ کو کہ جو حسین ابن علی سے اپنی وابستگی کا اظہار نہ کرتا ہو۔ اس سال مغربی ممالک کے چرچ جو عیسائیوں کی عبادت خانے ہیں زیادہ تر میں ماتم ہوا ہے، اور ماتم کرنے والے ماتمی شیعہ بھی تھے اور ماتم کرنے والے مسیحی بھی تھے، اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ نوحہ ایسا بنایا جائے جس میں حسین کا ذکر بھی ہو اور حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی ہو، اور یسوع حسین کو ردیف اور قافیے میں لا کر انہوں نے نوحے تیار کیے، اور یسوع حسین کو پکار پکار کر سینے پر ہاتھ مار رہے تھے۔ تو میں نے
اسی متحرک رسانے سے وہ منظر دیکھا کہ جب کسی نے باہر نکلتے ہوئے ایک مسیحی سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے یسوع حسین کہہ گئے کہ تم اپنے سینے پر ہاتھ کیوں مار رہے تھے، کیا مطلب تھا؟ تو کہنے لگے کہ عیسیٰ اور حسین ہمارے دل میں ہے، اس کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک سلوات بھیجا ذرا محمد و آل محمد۔ لہٰذا دنیا کے ہر مسلک، مکتب، دین کسی نہ کسی زاویے سے امام حسین سے وابستگی، مگر ہماری وابستگی کیونکہ ایک منظم ہے اور اس پر کام ہوا ہے اور وہ بغیر نصاب کے نہیں ہے، وہ حادثتاً نہیں ہے، وہ مدتوں سے ایک نظام کے مطابق ہماری وابستگی ہے، اور ہم باقاعدہ ایک اسکول کے طالب علم ہیں۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ گزر رہے تھے تو مجلس کی آواز آئی اور آ کر بیٹھ گئے۔ ہم حادثتاً مجلس میں نہیں آتے، منصوبتاً مجلس میں آتے ہیں، ہم ارادتاً مجلس میں آتے ہیں، اور جب ہم ارادتاً مجلس میں آتے ہیں تو پھر اس کا ایک نصاب ہے، اس کا ایک انداز ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اور امام سے لگاؤ بڑھانے اور امام سے قرب بڑھانے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانے امام کو، اس لیے کہ ہم تو امام کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہمارے ہاں وہ ظرف نہیں ہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو امام کی معرفت کا حق ادا کر سکے۔ لہذا بہترین طریقہ پھر یہی ہے کہ معصومین نے جو امام حسین کو یاد کیا ہے ان الفاظ پہ غور کر لیا جائے، ان جملوں پر غور کر لیا جائے کہ جو جملے معصوم نے امام حسین کے لیے ارشاد فرمائے۔ مگر تمہیدی بیان کو بھی کچھ دیر اور مسلسل رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب ہم زیارت پڑھنے کے لیے اور زیارت کرنے کے لیے ائمہ کے قبور پر جاتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، تو ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض کرنے والے کیا کریں کہ ہمارا حشر و نشر ان کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھ بیٹھ ان کے ساتھ ہے، لہذا تھوڑا بہت ہمیں ان کا خیال کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہم ان کے محتاج نہیں ہیں کہ اگر ان کی سمجھدانی میں کوئی قصور ہے، اگر ان کی فہموں میں فہم اور سمجھ میں کوئی نقص ہے تو جواب ہم دیں، عیب دار تم ہو، جواب ہم دیں۔ اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، یہ جاتے ہیں اپنے ائمہ کی قبروں پر اور وہاں جا کر شرک کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی جالیوں کا بوسہ لیتے ہیں اور ان کی قبروں کی طرف رخ کر کے ان سے مانگتے ہیں، اور ان کی قبروں پر جاتے ہوئے ننگے پیر اور پیدل چل رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر سرزمین عراق کے جو عزادار ہیں وہ بہت ہی اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کوفے سے کربلا تک پیدل لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں محرم کے اندر، بچے، بوڑھے، مرد، عورت، یہ نہیں دیکھتے کہ سردی ہے یا گرمی ہے، وہ پیدل کوفے اور بصرے سے اور کوفے اور نجف سے کربلا کی طرف پیدل کا سفر، جو لوگ کربلا گئے ہیں میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے، اور ایک خاص عقیدت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر کچھ فاصلے کے اوپر سبیلیں لگی ہوتی ہیں، تبرک تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اور اس انداز سے جا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی یہ امام حسین کا گنبد، سنہرا گنبد دکھائی دیتا ہے تو بے کل ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، کوئی گرنے لگتا ہے، کوئی ٹھوکر کھاتا ہے، مگر دوڑتا ہے اس گنبد کی طرف جو امام حسین کے حرم کا گنبد ہے۔ تو وہ عقیدت اور وہ محبت کا اظہار جب یہ غیر دیکھتا ہے جو اس وادی کا نہیں ہے، جو اس فضا کا نہیں ہے، تو کہتا ہے یہ شرک ہو رہا ہے۔ تو ہم ان سے مخاطب ہیں کیونکہ ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے اور ہمیں بہرحال انہیں جواب دینا پڑتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پہلے طے کیا جائے کہ نصاب شرک کیا ہے اور نصاب توحید کیا ہے۔ جب تک آپ نصاب توحید کو طے نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ طے کریں کہ فلاں کافر اور فلاں مسلمان ہے؟ پروردگار عالم نے نصاب توحید کو مرتب کر کے دیا ہے، اور میں بہرحال تبرعی مزاج کا ممبری اور خطیب نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ کہوں، تم جنہیں مانتے ہو وہ اللہ کو کتنا جانتے ہیں، اور میں جنہیں مانتا ہوں وہ اللہ کو حق کے معرفت کے ساتھ جانتے ہیں۔ ایک جملہ حسین ابن علی جو دعائے عرفہ میں میرے مولا اللہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، طویل دعا ہے، ایک جملہ تمہارے پڑھے اس جملے کے برابر نہیں بول سکتے، پوری دعا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک حسین ابن علی جیسا وزنی جملہ اللہ کی معرفت میں، ایک دعائے صبا کے جملوں میں جو اللہ کی معرفت میں مولا علی کے جملے ہیں، ایک جملہ کو لا کے دکھاؤ جو ہے مولا علی جیسا جملہ کسی نے مرتب کیا ہو۔
اللہ اکبر بیٹھے ہیں میرے مولا، اور کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ الفاظ میں سب سے زیادہ لفظ کون سا استعمال کیا جاتا ہے، الفاظ میں کون سا حرف سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو طے ہوا کہ الف زیادہ استعمال ہوتا ہے. کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ایک صفحہ لکھے اور اس میں الف کا استعمال نہ ہو. میرے مولا ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے، موڑ کر دیکھا، حضرت نے فرمایا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور میرے مولا نے 786 الفاظ پر مشتمل ایک خطبہ دیا جس میں الف کا استعمال نہیں کیا علی نے، اور وہ پورا خطبہ اللہ کی توحید پر تھا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اسی طرح ایک اور جگہ گفتگو ہونے لگی تو بات آئی کہ نقطہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا کوئی ایک سطر لکھے اور بغیر نقطے کا لفظ لکھ دے، بغیر نقطے کا کوئی جملہ لکھ دے. مولا نے فرمایا یہ بھی علی کے لیے مشکل نہیں ہے. اور میرے مولا نے 1000 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ایک خطبہ دیا جس میں ایک نقطہ استعمال نہیں کیا پورے خطبے میں، جملے میں نہیں، پورے خطبے میں ایک نقطہ استعمال نہیں کیا. نہج البلاغہ میں دونوں خطبے نہیں ہیں، ایک بحار الانوار میں ہے اور ایک سفینۃ البحار کے اندر ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. اس سے اونچی صلوات دیا کریں. اس جملے کے وزن کا پورا خطبہ کوئی نہیں لکھ سکتا جو علی کا ایک جملہ ہے. دعائے صبا کے اندر اے وہ ذات جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے. علی اللہ کی معرفت چاند ستاروں سے حاصل نہیں کرتا. علی اللہ کی معرفت کسی غیر خدا سے حاصل نہیں کرتا. کہتے ہیں اللہ تو خود اتنا ہی روشن ہے، علی اللہ کو سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت پڑے گی. مگر یہ الفاظ میرے مولا کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا. یہ اس درجے کی معرفت رکھنے والی ذات ہی کہہ سکتی ہے اللہ تو خود اپنی ذات پر دلیل ہے. امام حسین دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرے آثار پر توجہ کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا. اس جملے کا کوئی وزن لے کر آئے، اس کے برابر کوئی الفاظ بنا کر لائے. یا اللہ میں تیرے آثار میں گم ہو کر تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا. اگر ایک خوبصورت سی مہنگی گاڑی گزر رہی ہوتی ہے تو لوگ تبصرے کرتے ہیں اس کے ٹائر کیسے ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی باڈی کیسی ہے، جی اس کی لائٹیں کیسی ہیں. ابھی اس کے آثار پر غور ہو رہا ہوتا ہے، ابھی اس کی صنعت اور اس کی فیکٹری پر غور ہی نہیں ہوتا کہ گاڑی گزر جاتی ہے. مولا فرما رہے ہیں میں تیرے آثار میں باتیں کر کر تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا، میں تیری ذات پر غور کرنا چاہتا ہوں. تو کون طے کرے گا کہ توحید اور شرک کا نصاب کیا ہے؟ ہمارے جتنے بھی ائمہ کے زیارت نامے ہیں اور ائمہ کے بتائے ہوئے زیارت نامے ہیں، کوئی ایک زیارت نامہ ایسا نہیں ہے جس کے پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے کا ادب نہ ہو. زیارت جامعہ میں تو 1000 مرتبہ یا کم سے کم 100 مرتبہ تسبیح اپنی زبان پر دہرانی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آداب زیارت جامعہ میں ہے، آداب زیارت ائمہ میں ہے کہ جب تک اللہ اکبر نہیں کہہ دو اس وقت تک امام کو سلام نہیں کرو. تم بتاؤ گے کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ اور عزیزان گرامی سارے زیارت ناموں کے فقروں کے اوپر اگر غور کیا جائے تو زیارت ناموں کے آج زیارت وارثہ میں آپ کے سامنے دہراؤں گا اور اس پہ ایک جملے پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیارت کے ہر فقرے کے بعد اللہ کا تذکرہ ہے. زیارت میں ہر فقرے کے اندر، ہر جملے کے اندر کسی نہ کسی عنوان سے اللہ کا ذکر ہے. خود اسی زیارت وارثہ کے پہلے جملوں کے اندر لے لیں، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اللہ ہے یا نہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، اللہ ہے یا نہیں؟ ہم تو وارث نوح نبی خدا کو وارث بنا رہے ہیں، امام حسین کو وارث قرار دے رہے ہیں اور وارث مان رہے ہیں. اللہ سے ہٹ کر پھر بھی بات نہیں ہے. السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ سے ہٹ کے تو جملہ مکمل نہیں ہو رہا ہمارا. السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ،
السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین علیہ السلام. جی پھر فوراً کہا السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ. غور کرنا ہے تھوڑا سا زیارت نامے پر. پہلے تو امام حسین کو 6 نبیوں کا وارث اللہ معصوم نے بنایا ہے. یہاں معصوم 6 نبیوں کے وارث بتا رہے ہیں اور ایک مولا علی کا وارث. اس طرح 7 شخصیتوں کی وراثت کا یہاں اعلان کیا گیا ہے. کل عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ وراثت کسے کہتے ہیں اور وراثت کے بارے میں اصل زیارت وارثہ اسے کیوں کہا گیا. اس لیے کہ اس زیارت کا عنوان ہی وراثت انبیاء ہے. اور جب تک کہ میراث کو نہ پہچانا جائے اس وقت تک وراثت سمجھ میں نہیں آتی. جب تک کہ مورث کو نہ جانا جائے اس وقت تک وارث سمجھ میں نہیں آتا. لہذا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وراثت سے مراد کیا ہے. لیکن یہاں ذرا غور فرمائے کہ 6 نبیوں کا تذکرہ، 7ویں امیر المومنین، جبکہ مولا کا پھر تذکرہ آ رہا ہے دوبارہ، مگر امیر المومنین کے عنوان سے نہیں آ رہا، علی المرتضیٰ کے عنوان سے آ رہا ہے. کیا فرمایا مولا نے؟ امام جعفر صادق کی زیارت ہے نا یہ، امام جعفر صادق نے تعلیم دی ہے نا. حضرت اس زیارت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ السلام علیکہ وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. اب وہاں نبی حبیب خدا کی وراثت کا اعلان علیحدہ ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے، صرف آپ کا دیکھ لینا میرے لیے کافی نہیں ہے، گردن ہلانا ضروری ہے. دیکھیے مجھے آج شرط لگانے دیجئے، اس لیے کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں، تو اب مجھے کیا معلوم ہے. ایک سلوات بھیجو ذرا محمد والے اور مجھے معاف کیجیے گا اگر کبھی اس طرح کا مزاح میں کر رہا ہوں تو آپ کی بے ادبی مراد نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا آپ کو اپنے ساتھ رکھنا مراد ہے. یہاں ذرا دیکھیے الفاظ کہ جب وراثت کی بات آئی ہے پیغمبر کی تو حبیب خدا کہہ کے، حبیب اللہ کہہ کے، لیکن فرزندی کی بات آئی ہے تو محمد المصطفیٰ. وہاں امیر المومنین کے وارث ہیں، علی بن ابی طالب کے وارث نہیں ہے. میں پہلے کل کہہ چکا ہوں کہ ائمہ کے الفاظ پابند وحی ہے، پابند مشیت ہے. یہ ایسے ہی زبان پر آ گیا ہماری اور آپ کی طرح اور زبان سے جاری ہو گیا، ایسا نہیں ہے. یہ منصوبے کے تحت بولے گئے ہیں، یہ ارادے کے تحت بولے گئے ہیں. ان میں حکمت پائی جاتی ہے، رمز پائے جاتے ہیں، رموز پائے جاتے ہیں. ادھر معصوم وراثت کی جب بات کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین کے وارث. نبی کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں وراثت تو فرما رہے ہیں حبیب خدا کے وارث. لیکن جب فرزندی کی بات آ رہی ہے تو فرما رہے ہیں محمد المصطفیٰ کے بیٹے، علی مرتضیٰ کے بیٹے. پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، فاطمہ زہرا کے بیٹے. پھر فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ. سوال تو یہ ہے کہ خدیجہ مادر گرامی ہے حضرت فاطمہ کی، ان کا تو نام پہلے آنا چاہیے تھا. غور کر رہے ہیں؟ بی بی کا نام پہلے آنا چاہیے تھا، بی بی کا نام آخر میں آ رہا ہے. اس کے کئی جواب دیے ہیں شارحین نے دعائے زیارت وارثہ کی. زیارت وارثہ کے شارحین نے کئی علتیں اس کی بیان کی، ان میں سے ایک علت بیان کی کہ وہ جتنے بھی بیان ہوئے ہیں وہ سب عصمت کبریٰ پر فائز لوگ ہیں. پہلے معصومین کی فہرست کو اللہ نے معصوم نے مکمل کیا ہے، معصوم نے چھٹے امام نے مکمل کیا ہے. اور اس کے بعد اگر وراثت کا تذکرہ اور فرزندی کا تذکرہ جناب خدیجہ کے ساتھ بھی آ رہا ہے تو بی بی کا نام سب سے آخر میں لے کر آئے. ایک تو یہ کہ حضرت آدم سے لے کر اور جناب زہرا تک جتنے نام آئے ہیں وہ فرزندی کے عنوان سے آئے ہوں، وہ وراثت کے عنوان سے آئے ہوں، یہ سب معصومین ہیں، عصمت کبریٰ پر فائز لوگ ہیں. اور جناب خدیجہ کا نام کیونکہ اس فہرست میں نہیں ہے. لیکن ایک علت یہ ہے کہ اب جو آگے بات آئے گی اس میں جناب خدیجہ الکبریٰ سے بڑا گہرا تعلق ہے، بہت ہی بڑا گہرا تعلق ہے. فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ یا سار اللہ و ابن سارہ والوتر الموتور. اب اس کو ذرا جوڑتے جائیے کہ حضرت خدیجہ کی وراثت اور حضرت خدیجہ کی فرزندی کا ایک حصہ ہے کہ جسے محروم کر دیا جائے، جو اپنے مال کو اپنی زندگی کو قربان کر دے
جس کے ساتھ حتی زیادتیاں ہوتی ہوں. عزیزان گرامی، تعصب کی دنیا ہے. ہمارے پاس تعصب تو وہ کرتا ہے نا جس کے یہاں کمال کا تقابل ہوتا ہو. ہمیں تو تعصب کرنے کے لیے کوئی شخصیت ہی دکھائی نہیں دیتی. ہم کیوں تعصب کریں گے کسی سے؟ ہم سے تعصب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بڑی شخصیتیں ہیں، ہمارے یہاں عظیم شخصیتیں پائی جاتی ہیں. کہ یہ تو ان جیسے ہو نہیں سکتے، انہیں اپنے جیسا بنانے کی بات کرتے ہیں. ذرا محسوس کریں کہ یہاں پر حضرت خدیجہ کے ساتھ آج بھی ظلم ہے. ابھی چند مہینے پہلے ایک نجی چینل پہ، اگرچہ وہ ان 10 بڑے چینلوں میں سے ہے کہ جو زیادہ دیکھے جاتے ہیں، اس پہ ایک جو بظاہر کل تک کسی فحاشی میں مبتلا تھا اور آج اپنا حلیہ بدل کے وہ پروگرام کرتا ہے ٹیلی ویژن پر آ کر، اس نے سوال کیا کہ نبی مکرم کی سب سے پہلی زوجہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب دینے والے نے صحیح جواب دیا کہ خدیجۃ الکبریٰ، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ. وہاں ایک اور ریش دراز بیٹھے ہوئے تھے. ان سے کہا آپ بتائیے ذرا اس کی وضاحت کیجیے، ضرورت کیا تھی اس کی وضاحت کی؟ اسے پوچھا کہ آپ وضاحت کیجیے، تو اس نے کہا وضاحت یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ کی پہلی زوجہ خدیجہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی زوجہ فلانا ہے. یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے آج بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ. یہ تفریق کس نے آپ کو ڈالنے کا حق دیا ہے کہ عبداللہ محمد ابن عبداللہ کی زوجہ وہ ہے اور محمد رسول اللہ کا 40 سال اعلان نبوت سے پہلے شادی ہوئی تھی، لہذا وہ رسول اللہ کی بیوی نہیں ہے؟ یہ زیادتی ہے نا بیوی کے ساتھ. عزیزان گرامی، اس ملک کے اندر اور پھر کیا کریں کہ بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اس کے بارے میں اقدامات کیے جاتے ہیں اور کوشش کی اول تو کوشش نہیں ہوتی ہماری طرف سے. مجھے معاف کریں گے کہ ہم رسم و رواج کے پابند زیادہ ہیں اور حالات سے لا تعلقی ایک بہرحال ہمارے ایک مشکل ہے ہماری، لیکن اگر کوشش بھی کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ خیز کوشش نہیں رہ پاتی. البتہ سرخرو ہو جاتا ہے وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جس نے کوشش کی ہوتی ہے. میں نہیں جاننا چاہتا کہ میڈیا کے حوالے سے ہمارے اوپر کیا زیادتی ہیں، ورنہ میں ایک اور نجی چینل کی طرف سے کچھ مہینے پہلے ایک فلم بنائی گئی اور وہ سب سے زیادہ ہندوستان میں اور دبئی میں زیادہ پسند کی جا رہی ہے، پاکستان میں بھی بہت دکھایا گیا اس کو. اس میں جو زیادتی ہوئی ہے شیعوں کے ساتھ نہیں، پورے عالم اسلام کے ساتھ جو زیادتی ہے، میں نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ میرا موضوع میڈیا کی زیادتیاں نہیں ہیں، اور کبھی ہوگا تو اس موضوع پہ پھر عرض بھی کریں گے. لہذا زیادتی بیوی کے ساتھ. والوتر الموتور، اے خون خدا، فرزند خون خدا، اے وہ جس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اے وہ جس کے والد کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. ذرا محسوس کیجئے کہ یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ ایک مسلمان کی اسلام کے ظاہر ہونے اور ثابت ہونے کے لیے ضروری ہیں. نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز کو قائم نہ کرتا ہو، نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان ہو اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرتا ہو. ہم جو خمس دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ہے، اس کی بھی ایک خمس خود ایک زکوٰۃ کی قسم ہے. یہ بچوں پر جو اعتراض ہوتا ہے، بچوں کو جو سننا پڑتا ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں لیتے، نہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ جو قرآن میں زکوٰۃ بار بار استعمال ہوا ہے اور بار بار ارشاد فرمایا اللہ نے، وہ زکوٰۃ مطلقاً صدقات ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ جو بینکوں میں کٹتی ہے. لہذا ہم آتے جاتے اگر روپیہ بھی ڈال کر جا رہے ہیں تو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق. دلیل دیتا ہوں، مولا کائنات نے حالت رکوع میں جو انگوٹھی دی تھی، قرآن اسے زکوٰۃ کہہ رہا ہے، مطلقاً صدقہ زکوٰۃ ہے. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. لہذا آتے جاتے اگر اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں تو یہ زکوٰۃ ہے. اور امر بالمعروف، امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، مولا آپ نے امر